بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اسمی ربط سورۃ الانعام کے ساتھ یہ ہے، مائدہ مانگنے والوں میں اللہ مائدہ نازل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انعام جانوروں اور حرث کھیتیوں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا۔ صرف مائدہ نازل نہیں کروں گا، تمہیں اعراف سے نکال کر جنت بھی داخل کروں گا۔ معنوی ربط یہ ہے مضامین کا۔ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی نفی ہو گئی۔ دلائل عقلیہ بھی گزر چکے، دلائل نقلیہ بھی گزر چکے، دلائل وحیہ بھی گزر چکے۔ اب سورۃ الاعراف میں فرمایا بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو آگے پہنچاؤ۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اس میں 8 احوال آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ 1-2 نمبر لکھواتا آؤں گا۔ سورۃ الانعام میں دلیل نقلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس سورت میں باقی انبیاء علیہ السلام سے نقلی دلائل بیان کیے گئے۔ سورۃ الانعام کے اندر تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ کا ذکر گزر چکا۔ سورۃ الاعراف میں ایک تحریمات غیر اللہ کا پہلو آ رہا ہے کہ وہ ایک خاص شکل تھی ان کی، آگے ذکر آئے گا۔ بے لباس ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، لباس پہننا حرام سمجھتے تھے طواف کے دوران۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنی طرف سے یہ حرام کیے بیٹھے ہو کہ لباس حرام ہے، ہم بے لباس ہو کر طواف کریں گے؟ یہ ذکر آگے آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو سورت کا خلاصہ اور دعوے تینوں اکٹھے لکھوا دیے ہیں۔ نمبر 1، تسلی للمبلغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پر قصہ۔ دوسرا دعویٰ آپ کو لکھوایا اتباع وحی، یعنی قرآن مجید کے پیچھے چلو اور تحریمات خود ساختہ چھوڑ دو، اپنی طرف سے جو چیزیں تم نے حرام کی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کی وحی کے پیچھے چلو۔ ابلیس اللہ کی وحی اور حکم کے پیچھے نہ چلا، کیسے اللہ نے اسے ملعون بنا دیا، یہ قصہ آئے گا۔ اور تیسرا دعویٰ ہے سورت کا اثبات توحید اور تردید شرک۔ اس پر 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور آخر میں انشاءاللہ جو صاحبزادے ہیں بنی اسرائیل کے، 4 وجوہات سے ان کے ایک قول کی تردید کی جائے گی، وہ ساتھ انشاءاللہ لکھواؤں گا۔ سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ موت کے وقت فرشتے مرنے والے سے ایک سوال کریں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج وہ معبود کہاں گئے جن کو تو پکارا کرتا تھا دنیا میں مشکل وقت میں۔ نالائق جانشینوں کا ذکر آئے گا، 4 طریقوں سے ان کی تردید آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی قصہ آئے گا، 8 احوال ہوں گے، وہ بھی اسی صورت میں اس تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں نہیں۔ اعراف والوں کا تذکرہ آئے گا، بلم ابن باورہ کا تذکرہ آئے گا جس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی تھی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ اور جو مچھلیاں پکڑتے تھے پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ قصہ اسی صورت میں ہے۔ یہ میں نے امتیازات تو لکھے ہیں 21، میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا۔ صورت آسان ہے، جو مشکلات ہوں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ ان حرفوں کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے،
جن کے معنی کا بھی ہمیں پتہ نہیں اور مراد کا بھی پتہ نہیں۔ کتاب عبارت تھی ھذا کتاب، کتاب ھذا کتاب مبتدا محذوف ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب کتاب سے مراد یا سورت ہے یا قرآن ہے، یہ سورت بڑی عظمت والی ہے، یہ قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ انزل الیک اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فلا یکن کے نیچے لکھ لیں دعویٰ نمبر 1، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ اور دل میں تنگی نہ آنے پائے، نہ ہو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہوئے میرے محبوب آپ کے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، من ہو اس قرآن سے، من ہو ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے، اس کتاب سے نیچے ایک لفظ لکھ لیں پہنچانے سے، یعنی اس کتاب کو آگے پہنچانے میں آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کتاب سے تنگی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بات کو سمیٹے مولانا، آسان ہے، اس کتاب کو آگے پہنچانے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ کیوں اتاری گئی ہے؟ اس کا تعلق ہے انزل کے ساتھ، لتنذر بہ، اس لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس کتاب کے ساتھ، یہ حکمت ہے انزال کی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ و ذکرى للمومنین، اور نصیحت ہے ایمانداروں کے لیے۔ اب اتبعوا ما انزل، یہ دوسرا دعویٰ ہے، لکھ لیں دعویٰ نمبر 2، وحی کے پیچھے چلو، اللہ کے حکم کے پیچھے چلو اور خود ساختہ تحریمات چھوڑ دو، جیسے آپ کو دعویٰ لکھوا دیا۔ پیچھے چلو ما انزل الیکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ ولا تتبعوا، یہ جو اتبعوا ہے یہ امت کا فریضہ تھا، آپ کا فریضہ تھا لتنذر بہ، لوگوں کو ڈرانا قرآن کے ذریعے۔ امت کا فریضہ اس ما انزلہ کے پیچھے چلو، اور نمبر 2 ولا تتبعوا، دوسرا امت کا فریضہ نہ پیچھے چلو اس کے علاوہ اولیاء، معبودان باطلہ کے۔ اولیاء سے یہاں مراد معبودان باطلہ۔ چھوٹا سا اور لفظ بھی لکھ لیں، شیاطین جنی و انسی، اولیاء کے نیچے شیاطین جنی و انسی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب اتبعوا میں دوسرا دعویٰ آ گیا کہ وحی کے پیچھے چلو، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے جو تم نے تحریمیں بنا رکھی ہیں، لباس حرام کر لینا طواف میں، یہ چھوڑ دو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تخویف دنیاوی، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیا، ان کو بستیوں کو تو ہلاک نہیں کیا تھا، ذکر مکان ارادہ مکین۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، بس آ گیا اس بستی کے پاس، بستی والوں کے پاس، یعنی آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، دراں حالے کہ وہ رات کو سونے والے تھے۔ یہ بیاتن حال ہے اہلکنا کے مفعول سے، بائتینا، بیاتن بمانا بائتینا، دراں حالے کہ وہ رات کو سونے والے تھے، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کرنے والے تھے دوپہر کی نیند۔ اب قائلون کا جو باب ہے، قال یقیلو قیلولتن، قال یقیلو قیلولتن، دوپہر کا کھانا کھا کر نیند کرنا۔ او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کی نیند کرنے والے تھے کہ عذاب آ گیا، پس نہیں تھی دعویٰ ان کی فریاد، دعویٰ سا مانا یہاں پر فریاد، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس نے ظالمین کا معنی کیا، ظالمین
मुशरिकीन। अब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम शिरक वाला जुल्म करने वाले थे। फलनसलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, तख़वीफ़ उखरवी, ज़रूर भी ज़रूर सवाल करेंगे हम उन लोगों से, उरसिला इलैहिम के भेजे गए पैगंबर उनकी तरफ, उनतों से सवाल करेंगे। नीचे छोटा सा एक लफ्ज़ लिख लें, तौबीखन। तौबीखन का मतलब डांटने की वजह से, डांट कर सवाल करेंगे, मोहब्बत और नरमी से ना। और नंबर 2, वलनसलन्नल मुरसलीन, जरूर भी जरूर सवाल करेंगे हम रसूलों से। इसके नीचे लफ्ज़ लिख लें, तलत्तुफन, लुत्फ से तलत्तुफन, अंबिया से सवाल होगा बड़ी मिठास और प्यार के साथ, आपने पैगाम पहुंचाया था कि नहीं। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, जरूर भी जरूर हम बयान करेंगे उन पर, बेइल्मिन, साद इल्म के, सारे आमाल बयान करेंगे। फलनकुस्सन्ना के नीचे आमाल। वमा कुन्ना गायबीन, और नहीं हम गैब होने वाले। वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, और वज़न तोलना उस रोज अल हक़, हक़ है। क़यामत के दिन वज़न का होना हक़ है। नीचे लिख लें अक़ायद व आमाल। अब मैंने इसकी तफसील आपको सूरत कारिया के अंदर लिखवा दी थी। अमल का वज़न होगा या नामे अमाल का वज़न होगा या आमिल अमल करने वाले का वज़न होगा, ईमान का होगा, कुफ्र वाला पल्ला खाली होगा, या कुफ्र वाला अगर पलड़े के अंदर कुफ्र हुआ तो ईमान वाला खाली। ये सारी तफसीलात वहाँ मैंने आपको लिखवा दी थी। इतना तो याद है ना, लिखवाई थी बस। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस वो बंदा के भारी हो गए उसके तोल, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, पर यही लोग होंगे कामयाब होने वाले। मवाज़ीन ये जमा ताज़ीम के लिए है, तराजू एक होगा। ये तफसील भी वहाँ सूरतुल कारिया में मैं लिखवा चुका हूँ कि अलग अलग तराजू होंगे या एक तराजू होगा। फिर जमा का सीगा क्यों आया, ये जमा ताज़ीम की है, ये सारी बातें वहाँ कर चुका हूँ। फउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोगों के कामयाब होने वाले। या तो अल्लाह करीम बगैर सज़ा के इनको माफ़ कर देगा, और अगर कुछ गुनाह हुए और सज़ा देकर अल्लाह करीम माफ़ करे फिर भी कामयाबी है, हमेशा हमेशा की जहन्नम से तो बच गए। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, बस वो बंदा के हल्के हो गए उसके तोल, इस पर लिख लें काफिर। फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी जानों को। क्यों? बिमा बासबबिया, ये वजह बयान हो रही है इस वजह से कि वो हमारी आयतों के साथ यज़लिमून, जुल्म किया करते थे, आयतों की हक तलफी करते थे। वालक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ तरग़ीब इलल ईमान, इस आयत का उन्वान है तरग़ीब इलल ईमान, और अलबत्ता तहकीक मक्कन्नाकुम, इसके नीचे नेमत नंबर 1, अलबत्ता तहकीक जगह दी हमने तुमको जमीन में, ये पहली पहली नेमत है, अल्लाह करीम ने रिहाइश अता फरमाई। वजअलना लकुम फीहा मआइश, नेमत नंबर 2, और बनाई हमने तुम्हारे फायदे के लिए जमीन में मआइश, रोजियां। किसी की रोजी कुछ है, किसी का रिस्क का अंदाज कुछ है, किसी का कमाने का तरीका कुछ है, मुख्तलिफ अल्लाह करीम ने। सामने मौलाना छोटा सा लफ्ज लिख ले, माइश, मईशत की जमा। मुराद ज़राए माश यानी असबाब रिज़्क, मुराद ज़राए माश यानी असबाब रिज़्क। हमने बनाई तुम्हारे फायदे के लिए जमीन में रोजियां, यानी रिस्क के असबाब में अल्लाह करीम ने मुहैया किए। कलीलन मा तशकुरून, हक तो था शुक्र करते, लेकिन बहुत कम तुम शुक्र अदा करते हो। कई दफा अर्ज किया था कलीलन बमाना अदीमन है, यानी शुक्र करते ही नहीं हो।
یا انسان باقی نعمتوں کا شکر کرے اور ایمان قبول نہ کرے تو باقی نعمتوں کے شکر کا کیا فائدہ؟ شرک کرے اور باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، یہ قلیل ہے۔ اصل تو سب سے بڑا شکر یہ تھا بندہ توحید قبول کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق اس پر لکھے نعمت نمبر 3، اللہ کریم نے بنایا ہمیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، یہ دوسرے دعوے کی تمہید ہے، چھوٹا سا اوپر لکھ لیں، تمہید برائے دعویٰ نمبر 2، یہ ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثم صورناکم، پھر یہ بھی سن لو صورتیں بھی ہم نے تم کو دیں۔ اب ثم جو ہے یہ تاکیب ذکری کے لیے ہے، تاکیب زمانی کے لیے نہیں۔ علماء کرام غور کریں میرے لفظوں پر، تاکیب زمانی کے لیے نہیں۔ تاکیب زمانی کا مطلب پیدا میں اللہ نے تمہیں پہلے کیا اور اس کے بعد تمہیں شکلیں عطا کی، ایسے تو نہیں ہوتا اللہ پہلے پیدا کر دے ہم بن گئے، صورتیں بعد میں اللہ عطا کرتا ہے، یوں تو نہیں ہوتا۔ تاکیب زمانی کے لیے نہیں، تاکیب ذکری کے لیے ہے۔ تاکیب ذکری کا مطلب ذکر میں تو یہ چیز بعد میں آ رہی ہے لیکن ہے ذکر میں بعد میں نہیں۔ کیا مطلب؟ میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر یہ بھی سن لو صورتیں بھی میں نے دی تھیں، پیدا بھی میں نے کیا اور صورتیں بھی میں نے تمہیں دی ہیں، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے تم کو، ثم پھر یہ بھی سن لو صورتیں بھی ہم نے تم کو دی تھیں، ثم قُلْنَا، پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی سن لو تاکیب ذکری، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ بیان نعمت ہے، اس پر لکھ لیں اکرام انسان، اکرام آدم، جو بھی لکھیں۔ پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدے کرنے والوں میں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے، اللہ تسجد، لا زائدہ، لا کیا ہے؟ زائدہ، سامنے لکھ لیں یا نیچے لکھ لیں لا زائدہ برائے تاکید۔ ما منعک ان تسجد، یہ یوں عبارت بنی، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، مصدری معنی کر رہا ہوں، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب میں اللہ نے تجھے الگ حکم دیا تھا۔ امرتک کے نیچے الگ لکھ لے، اب تو اشکال حل ہو گیا کہ حکم فرشتوں کو تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ نا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے، یہ جنوں میں سے تھا، اس کو حکم الگ ہوا، فرشتوں کو الگ ہوا۔ قال، ابلیس نے جواب دیا، انا خیر منہ، ایک رکاوٹ موجود ہے، کون سی؟ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیے آگ سے، وخلقتہ من طین، پیدا کیے تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، تم حنفی بھی قیاس کرتے ہو، ابلیس نے قیاس کیا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی کا بنا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا۔ میں نے جواب تو آپ کو بتایا تھا لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا نص کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ کوئی جملہ ذہن میں ہے؟ جب نص سے اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس امرتک، اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا، یہ ابلیس کا کام ہے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، فقہا، مجتہدین کرام، یہ نصوص کے مقابلے میں تو قیاس نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا اور بندہ قیاس کرنا شروع کر دے۔ قیاس آپ نے تو الحمدللہ اصول فقہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، قیاس ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جو مسائل منصوص نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ اب
بھینس حلال ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے، ہمیں نص دکھاؤ۔ قرآن و حدیث میں تو بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے، بھینس تھی بھی نہیں اس وقت، یہ تو ہندوستان کی پیداوار ہے۔ تو اب علماء نے قیاس کیا ہے اس کو گائے پر۔ اچھا، ہسپتال میں بندہ مر رہا ہے، بے خون اس کو دینا ہے، اب انسان کا خون انسان کو دینا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب نص ہے نہیں، اب قیاس کرنا پڑے گا۔ جیسے بندہ مر رہا ہو اور جانور کا جو خون ہے دمم مسفوحہ جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اتنا بندہ استعمال کر سکتا ہے بندے کی جان بچ جائے۔ اسی پر مجتہدین نے قیاس کیا کہ جیسے جانور کا خون جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کرنا جائز ہے، تو جان بچانے کے لیے انسان کا خون بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ قیاس ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جو منسوخ نہ ہو۔ تو خلاصہ کیا زندگی بھر آپ نے یاد رکھنا ہے، ابلیس کا کام کیا ہے؟ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا۔ یہ مجھے الفاظ سنا تو دیں، ابلیس نے قیاس کون سا کیا؟ نص کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا۔ آگے جی اللہ کریم نے فرمایا فَحْبِطْ، ثمرہ کبر، تیری بڑائی بڑے بننے کا نتیجہ، کبر کا نتیجہ اتر جا۔ اب فَحْبِطْ کے سامنے بالکل دو تین لاتیں چھوٹے چھوٹے۔ نمبر ایک، آسمان سے، جلدی کریں، آسمان سے اتر جا۔ نمبر دو، جنت سے۔ نمبر تین، جماعت ملائکہ سے۔ پہلے فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، ان سے اتر جا۔ اب تین قول میں نے آپ کو عرض کر دیے۔ نمبر ایک آسمان سے، دوسرا قول ہے جنت سے، تیسرا قول جماعت ملائکہ سے۔ منہا، اس آسمان سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نہیں جیسا تیرے لیے کہ تو آکڑ کرتا فیہا، اس آسمان میں۔ آسمان والا قول مراد لے رہا ہوں، تین قول ویسے میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو بڑا بنتا، فیہا تکبر کرتا آسمان میں، ورنہ اللہ نے آسمان کا فرمایا۔ آسمان میں تکبر کرنا جائز نہیں تو کیا زمین میں تکبر کرنا جائز ہے؟ تکبر تو زمین میں بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے تکبر فیہا پر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، خاص کر آسمانوں میں، خاص کر آسمانوں میں۔ ویسے تو تکبر زمین میں بھی حرام ہے، اور خاص کر آسمانوں میں تو اور زیادہ حرام ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ کریم کی بڑائی کے نشانات بہت زیادہ ہیں۔ فاخرج، گیٹ آؤٹ، نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ آسمان جگہ ہے عزت والوں کی، تو نکل جا ذلیل۔ قال، ابلیس نے کہا، انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس روز زندہ کر کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو میں کئی دفعہ آپ احباب کے سامنے بحث کر چکا ہوں۔ قیامت کا دن مراد نہیں ہے، یوم بعث جس روز زندہ ہو کر دوبارہ لوگ اٹھیں گے، اس دن تک مہلت دے دے۔ اصل میں ابلیس موت سے بچنا چاہتا تھا، یہ بات ہو چکی ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے بھئی یہ چور ہے، بے ایمان۔ قال، اللہ نے فرمایا، انک من المنذرین، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اب مولانا میں نے آپ کو سورۃ الحجر میں لکھوا دیا تھا، اب دو لفظ یہاں بھی لکھوا دیتا ہوں، اگر یہ جگہ کبھی آپ کھولیں قسمت سے تو آپ کے سامنے تو آ جائے گی۔ انک من المنذرین کے سامنے اظہار قضا نہ قبولیت دعا، یہ اظہار قضا ہے، قبولیت دعا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تیرے لیے لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تجھے مہلت دینی ہے۔ یہ اللہ کریم اپنی قضا کا، فیصلے کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ مولانا میں نے بات اس پر کی تھی، کوئی ذہن میں ہے خاکہ سورۃ الحجر میں، یہ قبولیت دعا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے فیصلے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو کہے یا نہ کہے، مانگ یا نہ مانگ، انک من المنذرین، میں اللہ کریم کے فیصلے میں تجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔
قال ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، اب سامنے لکھ لے نمبر 1 با سببیہ، نمبر 2 با قسمیہ. میں سورۃ الحجر میں بھی عرض کر چکا ہوں، اب میں با سببیہ بنا رہا ہوں. میں نے وہاں اغوا کا معنی بھی آپ کو لکھوایا تھا، اب میں وہی معنی کرتا ہوں. فَبِمَا غَوَيْتَنِي، بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے. اغوا عیش سے محروم کرنا. اب اے اللہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے. با سببیہ اور ما مصدریہ، تو میں اغویتنی کا معنی مصدر والا کر رہا ہوں، با سببیہ ما مصدریہ. بوجہ محروم کرنے عیش سے مجھے تیرا، جو تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے، تیرے عیش سے محروم کرنے کی وجہ سے مجھ کو اللہ میں لا اقعدن لہم. مولانا معنی سمجھ آ گیا. اب یا با قسمیہ ہے. فَبِمَا غَوَيْتَنِي، اے میرے اللہ کریم مجھے قسم ہے، مجھے ابا قسمیہ. ما اغویتنی، تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ، اور اگر عیش سے محروم والا معنی نہ کریں، اغوا والا معنی کریں، بھئی تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، تو پھر چونکہ گمراہی پیدا کرنے والا اللہ ہے، گمراہی کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے. ذرا فرق سمجھ لیں. پیدا کر، دیکھیں خالق خیر کا بھی اللہ ہے، خالق شر کا بھی اللہ ہے. خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. آگے کاسب انسان ہے، کسب انسان کرتا ہے، خیر پر عمل کرے اس کی مرضی، شر پر عمل کرے اس کی مرضی. تو اب گمراہی کی نسبت ابلیس نے اللہ کی طرف کیوں کی ہے؟ اگر اغوا کا معنی گمراہ والا کریں گے اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کیونکہ خالق اللہ ہے اس گمراہی کا. آگے مرضی جو جس چیز کو اپنائے. یہ فرق سمجھ آ گیا دوستوں کو؟ فَبِمَا غَوَيْتَنِي، اب میں مصدری معنی کرتا ہوں پہلا، اور با سببیہ، بوجہ گمراہ کرنے تیرے مجھ کو. یہ دوسرا معنی، یا قسم والا معنی کریں. فَبِمَا غَوَيْتَنِي، مجھے قسم ہے ایسے محروم کرنا تیرا مجھ کو، یا گمراہ کرنا تیرا مجھ کو. سامنے مولانا جملہ لکھ لیں، آپ کو نہیں یاد رہے گا، شاید میں رات کو پوچھوں تو دوستوں کو یاد نہ ہو. گمراہی کا خالق اللہ ہے، بس یہ یاد رکھ لیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. اللہ اولاد آدم کے لیے میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. اب یہ جو گمراہ کرنے والا معنی ہے نا، ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا ہے. سامنے جملہ لکھ لیں جی، یعنی بسبب گمراہ کرنے تیرے مجھ کو. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے. آگے سے مراد آخرت پر ایمان سے روکنا. جلدی کریں، جلدی قلم چلائیں. آخرت پر ایمان سے روکنا. ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا. من خلفہم کے نیچے دنیا میں مشغول کرنا، دنیا کی طرف مشغول کرنا. آخرت کو بھول جائیں گے، دنیا ہی دنیا، مال ہی مال. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا. اس کے نیچے لکھے نیکی سے روکنا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا. شمائل کے نیچے گناہوں کی رغبت. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں پائے گا اللہ تو ان کے اکثر کو شاکرین، موحدین. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معنی ہے شاکرین موحدین، اکثر کو تو موحد نہیں پائے گا.
میں نے سورت سبا میں آپ کو یہ حوالہ دکھایا تھا، جب ہم سورت سبا میں تھے تو وہاں پر آیت آئی تھی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچا پایا، وہ کوئی غیب نہیں جانتا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کا گمان تھا، گمان اس کا سچا نکلا، واقعی اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اب مولانا علماء نے بڑی عجیب بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، آپ ذرا آیت کو دیکھیں، من بین ایدیہم آگے، من خلفہم پیچھے، ان ایمانہم دائیں، ان شمائلہم بائیں، دشمن چار طرف سے حملہ کرتا ہے، یا آگے سے یا پیچھے سے یا دائیں سے یا بائیں سے۔ میں بیانات میں بھی یہ سناتا رہتا ہوں مقام عوام ساتھیوں کو، اللہ توفیق دے تو آپ نے یہ سنانا ہے۔ چار سیڈیں ہیں اور چار سیڈوں سے شیطان نے کہا میں حملہ کروں گا۔ اب انسان بچے گا کیسے؟ دو سیڈیں باقی رہ گئیں، ایک نیچے والی ایک اوپر والی۔ اب بندہ اوپر دیکھ کر اگر چلے تو چل نہیں سکتا، مسلسل بندہ اوپر دیکھتا رہے، یہ کیسے دنیا کا کام ہوگا؟ بندہ چلے گا کیسے؟ تو سیڈ ایک بچ گئی نیچے والی۔ علماء نے لکھا ہے اگر انسان شیطان کے حملے سے بچنا چاہتا ہے نظر کو نیچی رکھے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا نکل جا منہا، اس سے مذعوبا مدحورا، برائی کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ اب فاخرج تو پہلے بھی گزر چکا ہے، فاخرج انک من الصاغرین، دوبارہ اخرج آ گیا۔ سامنے مولانا جملہ لکھے نمبر 1، پہلے کی تاکید، یا تو یہ پہلے کی تاکید ہے، اور دوسرا قول لکھیں پہلا تجویز اور یہ نفاذ ہے۔ پہلے اللہ نے تجویز پیش کی تھی، اب اس حکم کو نافذ کر دیا۔ یہ دو قول ہیں، یا تو تاکید ہے یا پہلا تجویز ہے اور یہ نفاذ ہے۔ جیسے پارلیمنٹ میں ایک تجویز دی گئی یہ کام بھائی ملک میں کرنا چاہیے جی، مشورے شروع ہو گئے، پھر فیصلہ ہو گیا ہاں جی سب نے ووٹ دے دیا یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ لمن تبعک، یہ جو لام ہے نا، لمن لام یہ قسم کا ہے، میں اللہ کو قسم ہے، من تبعک منہم، جو بندہ پیچھے چلے گا تیرے، منہم اولاد آدم میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم جواب قسم، وہ لام قسمیہ تھا اور لَأَمْلَأَنَّ یہ جواب قسم ہے، ضرور بالضرور میں پر کروں گا، بھروں گا جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین تمام سے، وَيَا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو بھی رہ اور تیری بیوی بھی جنت میں۔ اب یہ جنت کون سی تھی؟ اس میں بڑے اقوال ہیں، سامنے لکھ لیں نمبر 1 جنت الخلد، نمبر 2 جنت عدن، تیسرا قول لکھیں چوتھے آسمان پر، چوتھا قول لکھیں توقف۔ توقف، توقف کا معنی ہے کہ ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اب ذرا سر اٹھائیے تو میں تھوڑی سی بات عرض کروں۔ علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت الخلد نہیں تھی ان کے اپنے دلائل ہیں، جو کہتے ہیں جنت الخلد تھی، ہمیشہ والی جنت جو ہمیں ملنی ہے بعد میں وہ تھی، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ جنت الخلد نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا گیا یہ وہ جنت نہیں تھی جو قیامت کے بعد نصیب ہوگی۔ کیوں؟ اس میں جو جائے گا وہ نکلے گا نہیں۔ حضرت آدم اور حوا کو تو وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس جنت کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ حضرت آدم اما حوا سے کیسے خلاف ورزی ہو گئی؟ دوسرے علماء جواب دیتے ہیں کہ نہ، اس جنت میں جانے کے بعد بندہ نکلے گا نہیں، یہ تب ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو داخلہ وہاں کا نصیب ہوگا۔ ان کا داخلہ تو جنت میں عارضی تھا، ہمیشہ کے لیے تو گئے نہیں تھے۔
اور دوسری بات ہے تم کہتے ہو کہ وہاں نافرمانی اللہ کے حکم کی نہیں ہوگی، یہ تو نافرمانی ہے ہی نہیں، بھول گئے تھے۔ اپنے اپنے مولانا دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول مروی ہے کہ یہ ایک باغ تھا دنیا میں، ایک باغ تھا دنیا میں، باغ جنت کو بھی باغ کہتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ جہاں بھی قرآن میں حضرت آدم اور اما حوا کا قصہ آیا ہے وہاں جنت کے لفظ تو آئے ہیں لیکن جنت الخلد کے الفاظ نہیں آئے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی قصہ آیا اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت الخلد کے الفاظ نہیں آئے۔ بہرحال توقع بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہی اصل جنت تھی یا کوئی جنت عدن تھی یا کوئی چوتھے آسمان پر تھی، واللہ عالم۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ۔ آ جاؤ جی۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس کھاؤ تم دونوں جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ثمرہ پد ہو جاؤ گے تم نقصان کرنے والوں میں سے، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، سامنے لکھیں۔ اس نو کا، نو مانا قسم، اس نو کا کوئی فرد، اور آدم علیہ السلام نے مخصوص درخت سمجھا۔ اب میں یہ جملہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ سر اٹھائیں تو میں نے آپ احباب سے کہا سبز رنگ والے کمرے میں نہیں جانا، جس کمرے کا رنگ سبز ہے نا، سبز رنگ والے کمرے میں اشارہ کیا، سبز رنگ والے کمرے میں نہیں جانا۔ آپ نے سمجھا یہ جو سبز رنگ والا کمرہ ہے نا وہ جو کونے میں ہے اس میں نہیں جانا، اور میری مراد یہ تھی کہ جس کمرے کا رنگ سبز ہے اس میں نہیں جانا۔ تو اللہ کی مراد یہ تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس قسم کا جو بھی درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت نے سمجھا بھئی یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس قسم کا کوئی اور درخت ہو اس کے قریب چلے جانا ہے۔ اب جملہ سمجھ آ گیا؟ دیکھا پڑھیں، مجھے خوشی ہو۔ اس نو کا کوئی فرد آپ نے نہیں جانا، اور حضرت نے کیا سمجھا بھئی کوئی مخصوص درخت یہی مراد ہے، کوئی اس قسم کا دوسرا ہے تو اس کے قریب جا سکتا ہوں، بھول گئے۔ اب شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ جو ظالمین کا معنی کرتے تھے وہ بھی لکھ لیں، من الظالمین کے نیچے عیش کم کرنے والے۔ کیا معنی کیا؟ آپ نے سورۃ الکہف میں پڑھا ہے، میں نے سورۃ الانبیاء میں بھی آپ کو یہ حوالہ دکھایا تھا، سورۃ الکہف میں بھی ہے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر باغ میوہ اپنا پورا دیتا تھا، ولم تظلم منہ شیئا، کمی نہیں کرتا تھا۔ ظلم بمانا کمی، حضرت شیخ پنجپیر مانا کرتے تھے من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، تم ہو جاؤ گے کمی کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ عیش تمہارا کم ہو جائے گا۔ کیا کم ہو جائے گا؟ عیش۔ اب آپ نے کیا لکھا ہے؟ عیش کم کرنے والے لکھا ہے یا صرف کم کرنے والے؟ عیش کم کرنے والے۔ فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ شیطان کا وسوسہ کیسے چل گیا آدم علیہ السلام پر؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر آپ نے سوچنا ہے۔ آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور شیطانی وسوسہ چل گیا آدم علیہ السلام پر۔ اب اس نے وسوسہ ڈالا کہاں؟ تو حضرت ہمارے دادا استاد سے حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ قرآن پاک میں تعیین تو ہے نہیں تو علماء کرام کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ حقائی سے فرماتے تھے اگر محتمم کسی طالب علم کو مدرسہ سے نکال دینا، بھئی تو ہمارے مدرسے کے قواعد اور قوانین کا پابند نہیں ہے بھائی، نکل جا،
اب وہ کیا کرتا ہے، بیگ سمیٹتا ہے اپنا سامان بکسا وغیرہ، دوسرے طالب علموں کے نکلو یار یہاں پڑھائی نہیں ہے، وہ دوسرے میں جاتے ہیں۔ تو یہ جاتے جاتے نا جیسے طالب علم دوسروں کو خراب کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی بات نہیں کر رہا، مہربانی کی مہربانی، ایسا نہ ہو کہ آپ شروع ہو جائیں، میں تو ویسے کیسے کی مثال دے رہا ہوں۔ تو چھوڑو یار یہاں پڑھائی نہیں ہے، چھوڑو، وہ اس مدرسے میں جاتے ہیں۔ تو حضرت کیسے فرماتے ہیں ابلیس جاتے جاتے وسوسہ ڈال گیا۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول میں نے آپ کو یہ تینوں لکھوائے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا، جنت سے تو نکال دیا گیا۔ اور تیسرا علماء کا قول یہ ہے کہ یہ زمین پر تھا، آدم علیہ السلام ام حوا جنت میں تھے، نیچے کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالتا تھا۔ اب اس کی مثال یہاں سورۃ الاعراف میں آگے آ رہی ہے کہ جہنمی جہنم میں نیچے ہوں گے، 7 زمینوں سے نیچے ہے جہنم، اور جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ نیچے والے کہیں گے افیسو علینا من الماء، کچھ ہم پر پانی تو گرا دو، کوئی آپ فروٹ کھاؤ چھلکے تو ہم پر پھینک دو۔ اب یہ اسی صورت کے اندر ایک نمونہ موجود ہے، نیچے والے بات کر رہے ہیں اوپر والوں سے۔ بہرحال حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اتنی بات قرآن نے بتا دی ہے، وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ فوسوس لہم الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ لیبدی لہما، یہ لام عاقبت ہے، نیچے لکھ لیں لام عاقبت، اس لیے کیونکہ شیطان کا مقصد ان کو ذلت پہنچانا نہیں تھا، شیطان کا مقصد تھا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ان سے ہو جائے، وہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے، ما بوریا، جو کچھ چھپایا گیا تھا، من سوآتہما، ان دونوں سے جو چھپایا گیا تھا۔ کیا چھپایا گیا تھا؟ من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ اب علماء کرام عام تو یہی معنی کرتے ہیں شرمگاہوں میں سے، یہ من سوآتہما یہ بیان ہے معبوریہ کا، کیا چیز چھپائی گئی تھی ان سے؟ من سوآتہما، شرمگاہیں چھپائی گئی تھیں، اب ان کو ابلیس نے ظاہر کرانے کا پروگرام بنایا، اور لام عاقبت ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں، مقصد اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کروانا تھا، لیکن یہ کام بھی ہو گیا ساتھ۔ اس پر میں نے ابھی گفتگو کرنی ہے، تو میں سوآت کا معنی کر رہا ہوں پوشیدہ حصے، میں سوآت کا معنی کر رہا ہوں پوشیدہ حصے، جو کچھ چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما، یعنی ان کے پوشیدہ حصوں میں سے۔ وقال، واو تفسیریہ، واو تفسیریہ، اور کہا شیطان نے، ما نہاکما ربکما، یہ ہے تشریح وسوسہ۔ کون سا وسوسہ ڈالا؟ یہ وسوسہ ڈالا، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے، ان ھذی الشجر، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب مولانا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، آپ جواب دیں گے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا جو ساتھی اونچا مجھے جواب دیں گے۔ ابلیس وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم دونوں یہ درخت کھا لو، میوہ کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ میں انسان ہوں، فرشتوں نے تو میرے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے، میری شان زیادی ہے، فرشتوں کی شان کم ہے، تو حضرت آدم کو تردید کرنی چاہیے تھی، مجھے تو پہلے ہی سے اونچی شان ملی ہوئی ہے، میں فرشتہ بن کر چھوٹی شان کیوں اختیار کروں؟ یہ بات دوستوں کو سمجھ آ گئی؟ وہ کہہ رہے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، مولانا سامنے ایک جملہ لکھیں، اس کو کہتے ہیں میلان بسوئے جزئیات، میلان بسوئے جزئیات۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے لفظ کیوں لکھوائے ہیں میلان بسوئے جزیہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کا میلان اس لیے ہو گیا، اللہ نے فرمایا تھا نا پیچھے کلا منہا ہے سو شئتما، کھاؤ پیو جہاں تمہاری مرضی آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جھکاؤ اس لیے ہو گیا کہ جو وقت کھانے پینے میں خرچ ہوتا ہے ہم فرشتے بن گئے تو کھانے پینے سے بچ جائیں گے، یہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ ورنہ مقام حل ہوا ہے؟ آپ بس خیال کریں، میں ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا، میری مجبوری ہے۔ اس کو کہتے ہیں میلان بسوئے جزئیات۔ اور ایک ملکین کے نیچے میں نے عربی کے 2 لفظ لکھوانے ہیں، فی طول العمر، فی طول العمر لا فی الحقیقت، یہ بھی لفظ لکھنے ہیں، فی طول العمر لا فی الحقیقت، یعنی تمہیں لمبی عمر مل جائے گی یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وَقَاسَمَهُمَا قَاسَمَ يُقَاسِمُ، اب یہ جو باب ہے یہ تو آتا ہے دونوں جانب سے، اور یہاں پر یہ جو باب مفالہ آیا ہوا ہے یہ دونوں جانب سے نہیں آیا کہ حضرت آدم نے بھی قسمیں اٹھائیں اور ابلیس نے بھی اٹھائیں، نہ، چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، باب مفالہ للمبالغہ، عربی کے لفظ ہیں باب مفاعلہ للمبالغہ لا للشرکت، یہ الفاظ ہیں، باب مفاعلہ للمبالغہ لا للشرکت، شرکت کے لیے نہیں آیا باب مفاعلہ بلکہ مبالغے کے لیے آیا۔ اب کیا معنی ہوگا؟ قاسمہما، زوردار قسمیں اٹھائیں ابلیس نے ان دونوں کے آگے۔ علامہ خازن رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تفسیر خازن والے نے، یہ سامنے عربی کا جملہ ہے، چھوٹا سا ہے، عربی میں لکھے نا جی، لطف آئے۔ ابلیس اول من حلف باللہ کاذبا، ابلیس اول من حلف باللہ کاذبا، بریکٹ بند کر دیں خازن لکھ کر، ابلیس وہ پہلا ہے جس نے جھوٹی قسمیں اللہ کے نام کی اٹھائیں۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں زوردار اٹھائیں ابلیس نے، یقیناً میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، البتہ خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس نیچے لے آیا ابلیس ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے ساتھ نیچے لے آیا۔ میں نے آپ کو اس کا جملہ لکھوایا ہے، غرہما بالیمین الکاذبہ، مونا عربی میں لکھوایا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، غرہما بالیمین الکاذبہ، دھوکہ دیا ابلیس نے ان دونوں کو جھوٹی قسم کے ذریعے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی لکھوایا، او نازلہما عن العزم، جو ان کا ارادہ تھا نا کہ ہم اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، اس عزم اور ارادے سے نیچے اتار لایا، یعنی وہ عزم توڑنے میں کامیاب ہو گیا ابلیس۔ ایک اور جملہ بھی لکھوایا ہے، اے انزلہما عن الطاعت الی المعصیہ، اطاعت سے ان کو معصیت کی طرف اتار لایا۔ ایک اور جملہ بھی لکھوایا ہے، ان الدرجۃ الرفیعۃ الی الاسفل، عربی میں، اردو میں نے آپ کو لکھوایا تھا، اونچے مقام سے، اونچے درجے سے نیچے والے درجے میں لے آیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب کہ دونوں نے چکھا درخت کو، بدت لہما سوآتہما، فوراً ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما، ان کے پوشیدہ حصے، شرم گاہیں مانا کر رہا ہوں پوشیدہ حصے۔ اب یہ علماء کرام عام طور پر جو معنی مشہور ہے میں وہ کر رہا ہوں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شروع ہو گئے دونوں یخصفان، ڈھانکتے تھے اپنے اوپر، مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں میں سے، جنت کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں پر لپیٹنا شروع کر دیے۔
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا آواز دی ان دونوں کو ان کے پروردگار نے أَلَمْ أَنْهَكُمَا کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا دونوں کو أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ اس درخت سے أَن تِلْكُمَا اس میں اشارہ جو ہے نا یہ تانیث والا یہ تِلْكُمَا اس میں اشارہ برائے تانیث ہے اس میں اشارہ برائے تانیث ہے اور یہ تو واحد کے لیے آتا ہے یہ تو واحد کے لیے آتا ہے تو اب تلکما یہ سامنے جملہ چھوٹا سا لکھ لیں اس میں اشارہ برائے تانیث واحد چونکہ بس حضرت آدم اور اماں حوا دو تھے نا اس لیے کما لایا گیا اور ضمیر تثنیہ کی لائی گئی ہے ضمیر تثنیہ کی لائی گئی ہے کیونکہ دو تھے حضرت آدم اماں حوا اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلم کھلا قالا دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا نقصان کیا ہم نے اپنی جانوں کا احتیاط ہم سے نہ ہو سکی سورۃ طٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں فنسی ولم نجد لہ عزما آدم علیہ السلام بھول گئے اور جو بھول جائے تو گناہ نہیں ہوتا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا کمال تو یہ گناہ نہ ہو اور انسان مغفرت مانگے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے نہ مغفرت کی واسطے ہمارے اور نہ رحم کیا تو نے ہم پر ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ کلمات پڑھے اللہ کریم نے ان پر مہربانی فرمائی اب عوام میں کیا مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ واعظین کی بات بھی سنیں نا ہو یاد آ گئی بڑے برمحال یاد آئی میں نے ایک خطیب کو فون کیا یہ تھوڑا سا پہلے کی بات ہے تو میں دیکھ رہا تھا تو وہ کلپ آ گیا 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے منت کرتے رہے معافیاں مانگتے رہے معذرت کرتے رہے اللہ راضی نہیں ہوتا تھا 300 سال یہ خدایا میں نے فون کر دیا کسی سے نمبر لیا تو وہ احترام بھی بڑا میرا کرتے وہ چھوٹے عمر میں تو میں نے کہا حضرت یہ 300 سال کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے نہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں نالائق ہیں ہم سچے دل سے ایک دفعہ بھی اللہ سے معذرت کر لیں نا معافی مانگ لیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے جیا ہو جاتا ہے اور آدم علیہ السلام 300 سال تک معافیاں مانگتے رہے اللہ راضی نہیں ہوتا تھا اچھا پھر 40 سال آدم علیہ السلام روندے رہے اللہ میں کو مناون دا ڈا نہیں آندا تے کو منیون دا تا آندا ہے تو آپ منیج پو آپ نے سندا بیٹھے ہیں یہ واعظین کے ڈھکوسلے ہیں المیہ یہ ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں یہ ڈھکوسلے مولانا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے قرآن میں کہاں ہے کہ آدم علیہ السلام روتے رہے مانگتے رہے منتیں کرتے رہے معافیاں 40 سال تک وغیرہ وغیرہ 300 سال تک اللہ راضی نہیں کہاں ہے قرآن میں قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ نے فرمایا شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اور سورت بقرہ میں آئے گا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات چند کلمات اللہ سے سیکھ لیے وہ پڑھتے گئے اللہ کریم راضی ہو گیا کیا کریں ہائے افسوس اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ کو ایک عنوان لکھوایا تھا غفران کس کو کہتے ہیں رحمت سے ڈھانپ لینا اور میں نے وہاں یہ جملہ آپ کو لکھوایا تھا جس طرح غفران رحمت کی ضرورت عاصی کو ہوتی ہے معصوم کو بھی ہوتی ہے کوئی ذہن میں جملہ ہے یہ میں نے لکھوایا تھا اب علم تغفر لنا جیسے عاصی گناہگار کو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے رحمت کی اسی طرح معصوم کو بھی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے آ جاؤ مولانا اب یہ تو نہیں بیان کرو گے خطبہ حضرات کے روتے رہے اللہ راضی نہیں ہوتا تھا 40 سال 300 سال مہربانی کرنا جی مہربانی کیا کریں آپ ہائے
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَ، سارے خطبہ چپ کر گئے ہو، کہیں بیان کرتے تو نہیں رہے ہو؟ مجھے تو شک پڑ گیا ہے، سارے چپ کر گئے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر نہ مغفرت کی تو نے ہماری، تو نے رحم نہ کی۔ ہاں وہ جو بات اصل عرض کرنا چاہتا تھا تو روتے رہے۔ میں نے کہا میں نے بات تو شروع کی تھی، پھر وہ حسین دوسرے منتقل ہو گیا۔ اللہ اس کا واسطہ ہے تجھے کیا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے محبوب کا واسطہ دے دیا، میں اللہ کریم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھئی وہ کیسے، اس نے کہا، اللہ نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا میرے محبوب کا؟ اللہ وہ عرش پر جو ہے نا تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہ ضرور کوئی خاص ہے، تو اسی کا واسطہ ہے، میں نے واسطہ دیا۔ تو پھر یہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام مشہور ہے۔ مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت لکھی ہے نا تو ساتھ لکھا ہے قال القاری موزون۔ اب عربی میں 7 لفظ حضرت نے لکھے، یہ تو حضرت کی امانت دیانت ہے۔ اب لوگوں کو تو پتہ ہے نہیں بھی یہ جو 7 عربی لکھے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا، قال القاری موزون، ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ موضوع اور گھڑی ہوئی روایت ہے، حضرت نے ساتھ لکھا ہے۔ اب میرے پاس کتاب ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا، اگر کہیں سے ملے نا تو یہاں یہ ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں، کون سے کلمات پڑھے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ الفاظ۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، میں اس پر بحث کرتا ہوں، ذرا میں آگے ترجمہ کر لوں۔ قال اللہ کریم نے فرمایا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اترو تم، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب اهبطوا تو جمع ہے اور وہ 2 تھے، اہبتو تو جمع کا صیغہ ہے اور حضرت آدم اور اماں حوا تو 2 تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے حضرت آدم اماں حوا تھے تو 2، جمع کا صیغہ آیا، پشت میں اولاد موجود تھی۔ کہاں موجود تھی؟ وہ آگے اولاد پیدا ہونی تھی نا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہوگا، ٹھکانا ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت تک۔ ہمیشہ ہمیشہ تم نے زمین میں نہیں رہنا، واپس یہاں جنت میں آنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ کریم نے فرمایا اس زمین میں زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی زمین میں تم فوت ہوگے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ آگئے جی قادیانی، انہوں نے کہا اللہ نے تو فرمایا تھا تم نے زمین میں زندگی گزارنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تم مسلمان کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں 4تھے آسمان پر، کیا اشکال ہے جی؟ ورنہ آپ اپنے الفاظ میں دہرائیں نا، اشکال کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا، فیہا، زندگی کہاں گزارو گے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں گزار رہے ہیں؟ آسمان پر۔ پھر اس آیت کے تو خلاف ہوا، سامنے لکھ لیں، اس سے مراد حیات متعارفہ، یعنی وہ زندگی جس کے ساتھ خورد و نوش اور دوسرے لوازمات وابستہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی حیات غیر متعارفہ ہے۔ ایک اور آپ کو چھوٹا سا جملہ لکھوا دیتا ہوں، منطقی نمبر 2، یا قضیہ محملہ ہے جس میں حکم
ہر جز پر نہیں ہوتا. لالا منطق دا نام ہے تو سر تلے سٹے جا کیوں خیر تہے. مونا جواب ہو گیا. اچھا اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی بحث کروں, میری طرف دیکھیں. اب نیچے کوئی نہ دیکھے, حاشیہ میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا. ڈیروی میرو دیکھو ہوں باقی علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جو ہی حضرت آدم اور اما حوا نے درخت کا پھل چکھا, لباس اتر گیا, بے لباس ہو گئے. اب میں بے لباس والے الفاظ استعمال کروں گا, بڑے محتاط الفاظ. سورۃ طٰہٰ کھولیں. آیت نمبر 118. یہ دیکھیں صفحہ ہے 299. اللہ نے فرمایا تھا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تارا. انگلی رکھیں سارے ساتھی, مہربانی کریں. حاشیہ میں نے لکھوا دیا ہے, اب میں اس پر بحث کر رہا ہوں. یقیناً آدم علیہ السلام آپ کے لیے یہ بات ہے, اللہ تجوع فیہا کہ نہیں بھوکے ہوں گے آپ اس جنت میں. نعمتیں وافر ہیں, ایسی بھوک نہیں لگے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں. نمبر 2 ولا تارا, اور آپ ننگے بھی نہیں ہوں گے. لا تارا, آپ بے لباس نہیں ہوں گے. یہ اللہ خبر دے رہا ہے. مولانا غور کریں, یہ اللہ خبر دے رہا ہے, اور اللہ جس بات کی خبر دے اس خبر میں نسخ واقع نہیں ہوا کرتا. تبدیلی جو ہوتی ہے وہ احکام میں ہوتی ہے, اخبار میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کسی چیز کی خبر دے اور اگر اس کے خلاف ہو گیا پھر تو معاذ اللہ جھوٹ لازم آتا ہے. ایک دلیل تو ہے یہ کہ تو ننگا نہیں ہوگا, پھر وہ ننگے کیسے ہو گئے. آ جائیں جی سورۃ الاعراف پر جو ہمارا سبق ہے. یہ جو ابھی ہمارا سبق مکمل ہوا اور اگلی آیت ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے اولاد آدم تحقیق اتارا ہے ہم نے تمہارے اوپر لباس. ہم نے لباس اتارا ہے, یعنی اللہ نے بارش اتاری, پھر کپاس پیدا ہوئی, اس سے لباس بنا. لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم, جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو. وریشا, اور زینت ہے. اللہ نے تو لباس پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ شرمگاہ اور پوشیدہ حصوں کو چھپایا جائے. لباس کا مقصد ہی ہے شرمگاہ چھپانا. تو جو اللہ شرمگاہ چھپانے کے لیے لباس پیدا کر رہا ہے, ان کا لباس کیسے اتروا سکتا تھا؟ دو باتیں. تیسری بات, تھوڑا 2-3 آیتیں نیچے آ جائیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, وہ جب بے حیائی والا کام کرتے تھے مکہ والے, لباس اتار دیتے تھے اور ننگا طواف کرتے تھے, تو کہتے تھے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا, پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو, وہ ایسے کرتے تھے بے لباس ہو کر طواف کرنا, ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. اور نمبر 2 وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بے لباس ہو کر طواف کرو. فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ کریم اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ تم لباس اتار کر طواف کرو, یہ تو بے حیائی ہے. جو اللہ مشرکین کے جسموں کو بے لباس نہیں برداشت کرتا, وہ حضرت آدم اور اما حوا کے جسم بغیر لباس کے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میری طرف دیکھیں سارے ساتھی.
صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، نو عمر تھے، یوں سمجھ لیں۔ آپ پتھر اٹھا اٹھا کر باقی لوگوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا آپ یوں کریں، یہ جو آپ نے نیچے چادر باندھی ہوئی ہے اس چادر کو کھول لیں اور اس چادر کو کھول کر تہبند والی اس کو لپیٹ کر کندھے پر رکھیں اور اس کے اوپر پتھر رکھ کر لے آئیں، کیونکہ آپ جو پتھر لا رہے ہیں نا کندھے پر رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ تہبند والی چادر اوپر رکھ لیں گے اس کے اوپر پتھر رکھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، وہ پتھر چبھے گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اپنے تہبند کو ہاتھ ڈالا کہ میں تہبند کھولوں اور لپیٹ کر اس کو کندھے پر رکھوں، تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، اب تو میڈیا کا دور ہے، اس دور میں بھی ایسے تھا، عرب والے جو قمیص پہنتے تھے اوپر والی یہ بالکل موٹی پنڈلیوں تک، جس کو آج کل جبہ کہتے ہیں، بند کی بند جو ہوتی ہے توپ کہتے ہیں عرب والے آج کل، وہ بالکل گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اگر بالفرد والمحال وہ نیچے والا جو تہبند ہے وہ کپڑا نہ بھی ہو پھر بھی بندہ بے پرد نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے، اگر آپ تہبند کھول بھی دیتے تو بے پردگی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے جب تہبند کھولنا چاہا ہاتھ ڈالا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بے ہوش رہا، غشی طاری ہو گئی، اور جب کچھ دیر بعد جب طبیعت سنبھلی نا، میں جب جاگا تو ذہن سے یہ خیال بھی نکل چکا تھا۔ اب غور کریں، جو اللہ نبوت سے پہلے اپنے پیغمبر کو بے پرد نہیں ہونے دیتا، حضرت آدم اما حوا کو کیسے بے پرد ہونے دے گا؟ یہ بات ذہن میں، یہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ اب مولانا میں نے آپ کو یہ بھی حوالہ لکھوایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے معانقہ کیا، اور اس وقت حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریاں تھے، بے لباس تھے۔ بے لباس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لباس نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھا ہوا تھا، اوپر والے حصے پر قمیص نہیں تھی، اس کو حضرت عائشہ نے عریاں سے تعبیر کیا۔ اور یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اللہ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش برسا دی، حضرت نے جلدی جلدی وہ چادر میں ان مکڑیوں کو جو سونے والی تھیں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو مستغنی کر نہیں دیا، اتنی نعمتیں دوبارہ دے دی ہیں، اولاد بھی ڈبل دے دی ہے، سب کچھ۔ تو حضرت ایوب نے عرض کی اللہ علیہ السلام لا غنا بیم برکتک، اللہ تیری برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے، یہ تیری برکت ہے میں جمع کر رہا ہوں۔ اس وقت ایوب علیہ السلام بے لباس نہیں تھے، انہوں نے بھی تہبند باندھا ہوا تھا۔ اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے تو علیحدہ ہو کر کرتے تھے، اور بنی اسرائیل عام لباس اتار کر غسل شروع کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام الگ ہو کر غسل کرتے ہیں نا، ان کے جسم پر برس کے داغ ہیں، اس لیے چھپ کر غسل کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ جو ایسا ایسا چلتا ہے نا، معاذ اللہ اس کو تکلیف ہے۔ وہ تکلیف یہ ہوتی ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، آخر مقام نبوت ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ انسان تیز نہیں چل سکتا، خصیتین بڑھ جاتے ہیں، تو وہ چونکہ تکلیف ہوتی ہے تیز چلنے میں، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی تکلیف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، جب غسل کے بعد کپڑے اٹھانے لگے اللہ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر وہاں سے بھاگ پڑا۔ اب پتھر بھاگا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں تیزی سے، سوبی حجر حدیث میں لفظ ہے، وہ پتھر کدھر بھاگے جا رہے ہیں، میرے کپڑے تو دو۔
تو اللہ نے حکم دیا پتھر کو وہاں پہنچ جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نے لاٹھی کے ساتھ پتھر پر وار کرنا شروع کر دیے، پتھر پر نشان پڑ گئے، اتنے زور زور سے پتھر کو مارا، کپڑے اٹھائے۔ انہوں نے ایک تو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا بھئی وہ تکلیف نہیں ہے، وہ جو ہم کہتے تھے معاذ اللہ یہ تکلیف ہے، ایسا چلتے ہیں، اور دوسرا اوپر والا جسم بھی دیکھ لیا، کسی قسم کے داغ نہیں تھے۔ شیخ پنج پیر فرماتے تھے جس طرح حدیث میں آیا ہے آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا، آپ عریاں تھے یعنی نیچے تہبند باندھا ہوا تھا۔ یہ جو حضرت ایوب اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عریاں کے لفظ آئے ہیں، دونوں بالکل بے لباس نہیں تھے، دونوں نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بندہ ہے اس کو تمغہ لگا ہوا ہے، یہ آپ نے ترقی کی ہے، یہ تمغہ لگا دیا، اب اس کا تمغہ اتار دو، اس کا مقام تو کم ہو گیا۔ جیسے رواج ہے بھئی بطور سزا یہ تمغہ واپس لے لیتے ہیں اور بندے کا مقام اور مرتبہ کم ہو جاتا ہے، پھر تنخواہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یا حضرت فرماتے تھے بندے نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، اب شیروانی اتار دو، یا واسکٹ پہنی ہوئی ہے واسکٹ اتار دو، یا کوٹ پہنا ہوا ہے کوٹ اتار دو۔ اب شیروانی یا واسکٹ یا کوٹ اتارنے سے بندہ بے لباس تو نہیں ہو جاتا۔ حضرت آدم اور اما حوا ان کے اوپر جنت کا علیحدہ لباس تھا، اصل لباس الگ تھا اور اوپر جنت والا لباس الگ تھا، جس کی مثال ہے شیروانی یا کوٹ۔ جب انہوں نے یہ درخت چکھا تو اوپر والا جو نورانی لباس تھا وہ اتر گیا، اصل لباس موجود تھا، اصل لباس لا تارا۔ یہ آپ کو دلیل دکھائی ہے، ان اللہ یامر بالفحشاء، یہ دلیل دکھائی ہے۔ اور نمبر 3، اللہ نے لباس نازل اس لیے کیا ہے کہ وہ انسان کی پردہ پوشی کرے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں، اصل لباس نہیں اترا تھا، اعزازی لباس اترا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، حاشیے کو دیکھیں۔ لا تارا ایک دلیل لکھوائی، حاشیے کو تو دیکھیں مولانا۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء دوسری دلیل لکھوائی۔ لباس کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ حضرت عباس والا تہبند کھولنے والا مشورہ بھی آپ کو سنا دیا۔ شاہ ولی اللہ کا حوالہ بھی لکھوا دیا، اعزازی لباس۔ اچھا اب میری طرف دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیں مولانا۔ ایک بندے کے ساتھ میں لڑ پڑا، چوک تے میں تیرے کپڑے لیساں، میں چوک پر تیرے کپڑے اتاروں گا۔ مونا کپڑا اتارنا یہ محاورہ ہے، یہ مانا نہیں ہے کہ تجھے پکڑوں گا اور تیرے مراد ہوتی ہے تیری بے عزتی کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تو ان دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ شیخ پنج پیر فرماتے تھے یہ محاورہ عرب ہے، کپڑے اتر گئے، وہ عزت نہ رہی۔ وہ کچھ بات ذہن میں آئی ہے دوستوں کے، اس لیے میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، تیرے کپڑے اتاروں گا، پڑھیں تو صحیح حاشیہ، تیرے کپڑے اتاروں گا یعنی بے عزت کروں گا۔ مراد کیا ہے کہ ان دونوں کی وہ عزت، وہ مقام نہ رہا۔ کچھ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب پھر سوال ہوا، اگر یہ مانا ہے کہ اصل لباس نہیں اترا تھا تو پھر طافے کا یخصفان علیہما من ورق الجنہ کا کیا مطلب ہے کہ پتے توڑ توڑ کر وہ اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگ گئے؟ شیخ پنج پیر فرماتے تھے یخصفان کا معنی جمع کرنا بھی آتا ہے، سونگھنا بھی آتا ہے، چونکہ اعزازی لباس اوپر والا لباس جو تھا جنتی اصل نا اوپر والا جنتی اعزازی لباس یہ بنا ہوا تھا ان درختوں کے پتوں سے، وہ جو جنت کے تھے۔ جب وہ لباس اتر گیا تو وہ پتے توڑ توڑ کر دیکھتے بھی تھے، ان کو سونگتے بھی تھے۔ ہاں انہی کا لباس بنا ہوا تھا جس سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے، باقی علماء تو فرماتے ہیں اصل لباس اتر گیا تھا، شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ ان سارے دلائل کی روشنی میں فرماتے تھے اصل لباس نہیں اترا تھا، اعزازی لباس اترا تھا۔ اور میں نے آپ کو ایک حوالہ اور بھی لکھوایا تھا، وہ دیکھیں، المراد منہ ثوب النور،
آپ نے حاشیہ ہی نہیں دیکھا؟ المراد منہ ثوب النور، یہ جو لباس اتر گیا تھا، کپڑے اتر، اس سے مراد وہ نورانی لباس ہے، اعزازی لباس ہے، اصل لباس، اور عزت نہ رہی، یہ کنایۃ عن زوال جہا، وہ مقام اور مرتبہ نہ رہا۔ ایک اور آپ کو جملہ لکھوایا، کان علیہما نور، ان کے اوپر نور تھا، اصل شرمگاہیں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، وہ نورانی لباس اتر گیا، اصل لباس نہیں اتر۔ بس یہ تحقیقی مسئلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ عوام کے سامنے چھیڑ دیں۔ بس آپ نے مختصر عوام کے سامنے یہ بات بیان کرنی ہے، درخت چکھا، لباس اتر گیا، بس آگے چلیں۔ بات سمجھ آ گئی مونا؟ یہ تو علمی باتیں تھی علماء کرام کی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آ جائیں جی، یا بنی آدم، اب تمہید ختم ہو گئی، اب یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ یا بنی آدم، 4 دفعہ یا بنی آدم آئے گا، یہاں پر 1 لکھ لیں۔ نمبر 1، 4 خطاب آئیں گے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا۔ اب یہ دوسرا دعویٰ ہے، اللہ کی وحی کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے چیزیں حرام نہ کرو، کیوں تم نے لباس حرام کیا ہوا ہے؟ اے اولاد آدم، تحقیق اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباس، یہ جسمانی پوشاک ہے، یواری سواتکم، فائدہ نمبر 1، جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ مولانا ہر جگہ سوات کا معنی شرمگاہ بھی نہیں ہوتا۔ بدت لہما سواتہما، سورۃ مائدہ کھولیں، ہر جگہ اس کا معنی شرمگاہ ہوتا ہے نہیں۔ یہ صفحہ کھولیں 103 بلکہ 102 صفحہ۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، یہ آخری 4-5 سطریں دیکھیں، آیت نمبر میں 30 سے منع کرنے لگا ہوں۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آمادہ کیا قابیل کو اس کے دل نے بھائی کے قتل پر۔ فَقَتَلَ، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قابیل ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس بھیجا اللہ کریم نے ایک کوا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو پنجوں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ، قُرِطَتَ، زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا کوے نے۔ کیوں کوا آیا؟ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ، تاکہ دکھائے قابیل کو وہ کوا کیسے چھپائے قابیل سوءۃ أخِيهِ، اپنے بھائی کی شرمگاہ۔ یہ معنی ہے نہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ سوءۃ کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ تو معلوم ہوا ہر جگہ سوءۃ کا معنی شرمگاہ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ آئیں مولانا، اللہ علمی باتیں ہیں مولانا، کیا کریں؟ وریشہ، چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، پوشیدہ حصوں کو، وریشہ اور زینت ہے، ولباس التقوی، اور لباس تقوی والا، ذالک خیر، وہ تو بہت بہتر ہے، کئی درجے بہتر ہے جسمانی لباس سے۔ لباس التقوی یہ روحانی پوشاک ہے، اور پہلا جو لباسن تھا وہ جسمانی پوشاک ہے۔ ذالک من آیات اللہ، ذالک سے مراد نزول لباس، ذالک سے مراد نزول لباس، یہ لباس کا نازل کرنا اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لعلہم یذکرون، حکمت لباس تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی، مولانا لباس التقوی کے 2 لفظ لکھ لیں سامنے، ایمان، عمل صالح و حیا۔ تقوی والے لباس سے کیا مراد ہے؟ ایمان، عمل صالح، حیا۔ یہ تو بہت بہتر ہے نا جسمانی لباس سے۔ اب ایک اور جملہ اور بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ جو انزلنا ہے، ہم نے لباس کو نازل کیا، اللہ نے لباس نازل تو نہیں کیا۔ سامنے جملہ لکھیں، چونکہ بارش سبب ہے کپاس کا، جس سے روئی بنتی ہے، اس لیے انزلنا فرمایا۔
آ جائیں جی۔ اب یا بنی آدم اس پر نمبر 2 لکھیں، یہ دوسرا خطاب ہے۔ اے اولاد آدم، ابلیس سے اللہ نے بچنے کا اولاد آدم کو فرمایا، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان، اولاد آدم تمہیں خرابی میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم، وجہ حاضر نمبر 1، کیوں اس سے بچنا ہے تم نے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ نکالا تھا ابلیس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ ابلیس نے تو نہیں نکالا تھا، نیچے لکھ لیں نسبت سبب کی طرف، ینزع عنہما لباسہما، باہر بھی نکلوایا اس حالت میں یندیو، اتارتا تھا ان دونوں سے ان کے لباس، اس نے تو نہیں اتارے تھے، سبب وہ بنا تھا۔ لیریہما سواتہما، لام آخر نتیجہ بیان کرنے کے لیے، نتیجہ یہ نکلا تاکہ دکھائیں ان دونوں کو ان کے پوشیدہ حصے۔ انہو یراکم، ابلیس سے ڈرنے کی وجہ، بچنے کی دوسری وجہ، یقیناً وہ ابلیس دیکھتا ہے تم کو، وقبیلہ، اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، اس کا لشکر بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ واہ بھائی واہ، کبھی کبھی جن نظر آ جاتے ہیں، کوئی بلی بن کر آ گیا، کوئی کتا بن کر، تو کیسے ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ورنہ من حیث لا ترونہم، اس پر لکھ لیں عربی میں فی الاشکال الاصلیہ، فی الاشکال الاصلیہ، اصلی شکل میں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سبحانہ، سبحان اللہ۔ اب ایک قبیلہ پر میں نے لفظ لکھوانا ہے، قبیلہ سے کیا مراد ہے؟ ذریتہ او جنودہ، مدارک کا حوالہ، اس کی اولاد کو تم نہیں دیکھ سکتے، جنودہ یا اس کے لشکروں کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انا جلنا الشیاطین، سبحان اللہ، نسخہ نجات، اگر ایمان رکھو گے تو شیطان کے حملے سے بچے رہو گے۔ یقیناً کیا ہم نے شیطانوں کو دوست، ان لوگوں کا لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا شَكْوَىٰ، اور جب کرتے ہیں یہ مکے والے لوگ فاحشۃ، بے حیائی کا کام، لباس اتار کر طواف کرتے تھے، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہ آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ ہونا فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے جملہ لکھیں، ہر وہ برا کام جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، ہر وہ برا کام جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ اور دوسری دلیل، واللہ امرنا بہا، اللہ کریم نے حکم دیا ہے ہم کو، بہا، ساتھ اس بے حیائی کے، ہا ضمیر فاحشہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جو ہم لباس اتار کر طواف کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، قل، فرما، اب پہلی بات تو ٹھیک تھی، واقعی باپ دادا ایسے کرتے تھے، اللہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اور دوسرا جو جھوٹ اللہ کے ذمہ لگایا اس کا جواب دیا۔ فرما دیجئے میرے محبوب، یقیناً اللہ کریم نہیں حکم دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا ہے میرے پروردگار نے انصاف کے ساتھ، انصاف کا حکم دیا ہے۔ کس کے نیچے لکھ لیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا، انصاف سے مراد لا الہ الا اللہ، وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ قائم رکھو تم اپنے چہروں کو، سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت۔ مسجد کا کیا معنی کیا؟ وقت سجدہ، لکھ لیں سامنے، نمبر 1 وقت سجدہ، نمبر 2 جائے سجدہ، سجدہ کی جگہ، مراد سجدہ یا عبادت یا جائے سجدہ۔
وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ۔ اب اس کا جملہ لکھ لیں حاشیے پر، یعنی ہر مسجد میں ہر قسم کی عبادت کے وقت لباس زیب تن کیا کرو۔ اب یہ جملہ میں نے پہلے لکھوا دیا ہے اور اس کا تعلق ہے آیت نمبر 31 کے ساتھ، آگے آ رہی ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اسی صفحے پر۔ وَادْعُوهُ، اور پکارا کرو صلی اللہ کریم کو درا لے کے، خالص کرنے والے وہ اللہ ہی کے لیے پکار، کما بداکم تعودون، جیسا کہ ابتداءً پیدا کیا تھا تم کو، تعودون تم لوٹو گے، جزا سزا کے لیے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ اب ایک جماعت ہدا ہدایت پا چکی ہے اور ایک جماعت ثابت ہو گئی اس کے اوپر گمراہی، جس کو ہدایت ملی اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور جس پر گمراہی ثابت ہوگی اس کو سزا ملے گی۔ انہم اتخذوا الشیاطین علت، یقیناً انہوں نے بنا لیا ہے مرض نمبر 1 شیطانوں کو دوست اللہ کریم کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُهْتَدُونَ مُهْتَدُونَ، اور نمبر 2 مرض، اور گمان کر رہے ہیں وہ کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ مونا اس کے نیچے لکھ لیں، یحسبون کے نیچے جہل مرکب، کیا لفظ عرض کیے؟ جہل مرکب۔ اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑ گیا، ایک ہوتا ہے جہل مفرد اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل مفرد یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو اور بندہ مانے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور جہل مرکب یہ ہوتا ہے پتہ نہ ہو اور سمجھے بندہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے بہت کچھ پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ یہ بھی جہل مرکب ہے، یحسبون انہم مہتدون، ہے گمراہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ یا بنی آدم، یہ تیسرا نمبر آ گیا، یا بنی آدم تیسرا خطاب، اے اولاد آدم۔ تحریمات غیر اللہ کا بیان نیچے لکھیں، تحریمات غیر اللہ، کیوں تم نے لباس حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر طواف کے دوران؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لیا کرو اپنی زینت، زینت کے نیچے لکھیں لباس، یعنی لباس اپنا لے لیا کرو، عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت، ہر سجدے کے وقت، اور دوسرا عند کل مسجد، ہر جائے سجدہ کے وقت، جب سجدہ کرنے کی جگہ پہ جاؤ اس وقت تمہارا لباس ہونا چاہیے جسم پر، اپنی طرف سے تحریمیں نہ کرو، لباس حرام کیا ہوا ہے تم نے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو تم، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو یعنی شرک نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، وَلَا تُسْرِفُوا پر لفظ، لا تشرکو، لا تسرفوا پر لفظ، لا تشرکو شرک نہ کرو، کیوں؟ انہو لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا، یعنی ہر مسجد میں ہر قسم کی عبادت کے وقت لباس زیب تن کرو۔ اب عند کل مسجد ان کے نیچے 2 لفظ لکھوانے ہیں، طواف کے وقت یا جائے سجدہ، طواف کے وقت یا جائے سجدہ۔ اب کلو وشربو کا ایک جملہ لکھیں جی، دوسری رسم کہ مشرکین ایام حج میں اچھی غذا کھانا پینا حرام سمجھتے تھے،
اچھی غذا کھانا پینا حرام سمجھتے تھے. بس فرمایا کلو وشربو قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. تحریمات غیر اللہ کا بیان. لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رکھی ہیں, کیوں تم نے حرام سمجھی ہوئی ہیں؟ فرما دیجئے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس نے حرام کی اللہ کی زینت کو؟ وہ زینت جو نکالی اللہ کریم نے لعباد ہی اپنے بندوں کے استعمال کے لیے. لعباد ہی کے نیچے استعمال. والطیبات من الرزق, اور پاکیزہ چیزیں روزی میں سے کس نے حرام کی ہیں وہ بندہ تو بتاؤ. قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا یہ نعمتیں للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, وہ نعمتیں اصل میں تو ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے دنیا کی زندگی میں, خالصۃ یوم القیامہ, لیکن مختص ہوں گی قیامت کے دن, خالص انہی کے لیے. مولانا جملہ لکھ لیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو لوگ دنیا کی زندگی میں, حاشیے پر جملہ لکھیں, جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں, مگر مخصوص ان کے لیے نہیں. مشرک بھی شریک ہیں, اور قیامت میں تو خالص وہی حقدار ہوں گے. کیا جملہ عرض کیا؟ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں, لیکن مخصوص ان کے لیے نہیں. مشرک بھی شریک ہیں, اور قیامت میں تو خالص وہی حقدار ہوں گے مومن. بس کذالک نفصل الآیات, اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں. لقوم یعلمون, فائدہ اس قوم کو ہوگا جو علم رکھتے ہوں. کل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تحریمات الہیہ, اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ انما حرم ربی الفواحش, جو چیزیں تم نے حرام سمجھی ہوئی ہیں نا, ایام حج میں اچھی چیزیں نہیں کھانی پینی, لباس حرام ہے, طواف نہیں کرنا لباس کے ساتھ, وہ حرام نہیں ہے, یہ حرام ہے. انما حرم ربی الفواحش, پکی بات ہے حرام کی میرے پروردگار نے بے حیائی کے کام. ما ظہر منہا, جو ظاہر ان بے حیائیوں میں سے, وما بطن, جو چھپی ہوئی ہوں. زہرا کے نیچے لکھے جوارح سے, باطنہ پر لکھے قلبی, جو اعضاء کے ساتھ بندہ بے حیائی کے کام کرے وہ بھی حرام, اور دل کے اندر جو انسان بے حیائی کے جذبات رکھے وہ بھی حرام. والاسم, اللہ نے ہر گناہ کو حرام کیا ہے. والبغی, ہر ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے بغیر الحق, جو ناحق کو. وان تشرکوا, اور یہ کہ شریک کرو تم اللہ کریم کے ساتھ. شرک کرنا بھی حرام, ان معبودوں کو شریک کرو نہیں اتاری اللہ کریم نے بھی بے معبودیت ہی, ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل, یہ بھی حرام شرک کرنا. وان تقولوا, اور یہ بھی حرام ہے کہ کہو تم اللہ کریم پر ما لا تعلمون, وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو. لا تعلمون پر جملہ ننگا طواف کرنا. آگے لکھے جی تحریم بہائم, جانوروں کو حرام کرنا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل, نیچے لکھے مولانا سوال مقدر, عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال مقدر,
عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے ان کا وقت، مدت آ جائے، يُعَذَّبُونَ محذوف، اوپر لکھ لیں يُعَذَّبُونَ محذوف، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میں نے لکھوایا تھا آپ کو، یہ جو جملہ ہے لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، اس کا ذکر تاکید کے لیے ہے، سامنے لکھ لیں لا یستقدمون کا جملہ لکھ لیں، لا یستقدمون ذکر للتاکید، مقصود تاخیر کی نفی ہے۔ 10 بجے عذاب آئے گا، 10 بج گئے ہونا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں، 10 بجے عذاب آئے گا، 10 بج گئے، اب 10 سے تو 11 تو ہو سکتے ہیں، 10 والا وقت پیچھے تو نہیں جا سکتا، 10 تو بج چکے ہیں، اب 9 بج سکتے ہیں؟ نہیں بج سکتے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا لا یستاخرون ساعتن، نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، نہ آگے ہو سکیں، بھئی آگے تو چلو ممکن ہے، پیچھے کیسے ہو سکیں گے؟ یہ تاکید ہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال بھی بتائی تھی، چادر کتنے کی ہے؟ یہ 100 روپے کی دکاندار، میں نے کہا کہ کوئی کمی بیشی، اب مقصد کمی ہوتا ہے، مقصد بھئی 100 میں سے یار بیشی تو ہوتا ہے زیادہ، میں دکاندار کو کہہ رہا ہوں اس کے زیادہ پیسے بتاؤ، نہ مراد کمی ہوتی ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اسی محاورے کے مطابق یہ کلام کی گئی۔ یہاں بنی آدم، یہ چوتھا خطاب آ گیا اولاد آدم کو، اے اولاد آدم اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئے تمہارے پاک پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھیں تم پر میری آیات، فمن اتقا، پس وہ بندہ جو بچ گیا شرک اور کفر سے اور اس نے اسلام بھی کر لی، عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے کہا یہ آیت میری نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے بھئی دلیل ہے؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا تھا اولاد آدم اگر تمہارے پاس رسول آئے میں آ گیا ہوں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، واہ بھائی واہ۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کی 2 جیبیں ہوتی تھیں، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسرے میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے۔ اب تو ٹشو آ گئے، میں مذاق نہیں کر رہا، سچی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا سادہ آدمی تھا جی، بڑا بھولا آدمی تھا، کبھی کبھی میں وہ مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے وہ کھا لیتا تھا، گڑ سے استنجا شروع کر دیتا تھا۔ یہ نبی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ کہتا ہے اللہ نے فرمایا تھا اولاد آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے تو میں آ گیا ہوں۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا، وہ پڑھے۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو نہیں، کل اولاد آدم کو ہے۔ کس کو ہے؟ کل اولاد آدم کو ہے۔ کب؟ اس وقت جب دنیا کی، ہونا پڑھے تو صحیح، اس وقت جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا آپ سے پہلے والے بنی آدم مراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت مراد نہیں ہے، آپ سے پہلے والے بنی آدم مراد ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خطاب مکمل ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے چلیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو عقیدہ غلط اور آکڑ کی انہوں نے عمل کرنے سے، واستکبروا کے نیچے عمل کرنے سے، انہا ان آیات سے آکڑ بھی کی، عمل نہیں کیا سمرا، یہی لوگ ہوں گے جہنمی، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا زجر، اللہ نے ڈانٹا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم
کریم پر جھوٹ، شرک والا او کذب بآیاتی، یا جھٹلا دے اللہ کریم کی توحید والی آیات کو۔ نماز روزے والی آیات کو تو کوئی نہیں جھٹلاتا، بآیات ہی توحید والی۔ اولئک سمرا، یہ وہ لوگ ہیں ینالہم نصیبہم من الدنیا من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں پہنچے گا ان کو ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب بمعنی مکتوب، لکھے ہوئے میں سے حصہ ان کو پہنچے گا۔ نصیبہم کے نیچے لکھے مولانا رزق وغیرہ۔ یا دنیاوی سزا جو ان کے لیے لکھا ہوا رزق وہ بھی پہنچ کر رہے گا، یا دنیاوی سزا لکھی ہوئی ہے وہ بھی پہنچ کے رہے گی۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سامنے لکھ لیں، علم الہی یا لوح محفوظ میں، علم الہی یا لوح محفوظ میں۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہ آ گئی تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے بعد ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یا توفونہم، آ گئے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے ان کے بعد، جانیں نکالتے ہیں ان کی، روحیں نکالتے ہیں ان کی۔ قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ مولانا میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ ہمارے دادا استاذ حضرت شیخ الحدیث حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، یہاں پر میں بہت سناتا رہتا ہوں بیانات میں یہ عوام کو۔ فرماتے تھے 3 سوال تو موت کے بعد ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ فرماتے تھے ایک سوال موت کے وقت بندے سے پوچھا جائے گا، فرشتے آ گئے، روح نکال رہے ہیں، لوگوں نے تیاری ہی نہیں کی، فرشتے جان نکالتے وقت پوچھتے ہیں، بندہ اب بتا لات منات عزا فقیر نہیں کہاں گئے جن کو تو مشکل میں پکارا کرتا تھا۔ موت کے سوال کی تیاری لوگوں نے نہیں کی۔ اب مرنے والا کیا کہتا ہے؟ قالوا ذلوا النار، جواب دیتے ہیں وہ مشرک، فوت ہونے والے ذلوا النار، غائب ہو گئے ہم سے، کوئی بھی امداد کرنے والا نظر نہیں آ رہا، امداد سے غائب ہو گئے، نہ بابا لات، نہ بابا منان، نہ عزا فقیر نہیں، بس نہ وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیتے ہیں مرنے والے اپنے خلاف، علی انفسہم، اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے۔ ہم زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو غیبانہ پکارا کرتے تھے، کافرین، ہم نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے۔ اب آپ بتائیں یہ مسئلہ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ ورنہ میری طرف دیکھیں، گوجرا والا کی تحصیل ہے نوشیرہ ورکا، وہاں قریب ایک گاؤں ہے، مجھے اب گاؤں کا نام سچی بات ہے ذہن میں نہیں آ رہا، پرانی بات ہے، میں نے وہاں بیان کیا رات کو اور میں نے یہ آیت سنائی، میں نے کہا اللہ ہی کی غیبانہ پکار کرنی چاہیے، جو اللہ کے بغیر دوسروں کی پکار کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں موت کے وقت خود کہیں گے انہم کانوا کافرین۔ 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے بیان میں تو نہیں جانتا تھا، بندے بہت تھے، تو وہ اٹھے، انہوں نے جا کر قرآن میں یہ آیت چیک کی، نمبر تو میں نے بتایا یہ 37 نمبر ہے، فلاں سورۃ اعراف، یہ پارہ، جیسے میرا مزاج ہے میں حوالے دکھاتا ہوں۔ وہ ہکا بکا ہو گئے، چلے گئے صبح اپنے پیر صاحب کے پاس، وہ قریب رہتا تھا، پیر کو جا کر کہا کہ تو روزانہ ہم سے ورد کرواتا تھا، یا شیخ جیلانی، یا شیخ جیلانی، یا عبد القادر، یا عبد القادر، یا تو روزانہ ہم سے تسبیح پڑھواتا تھا غیر اللہ کی پکار کی، اور رات مولوی صاحب آیا ہے اور اس نے یہ قرآن کا حوالہ دکھایا ہے، غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرنا تو کفر ہے۔ آیت کا جواب دے، آیت کا جواب کون دیتا؟ ہمارے میزبان مولوی صاحب کے پاس آ گئے، جنہوں نے مجھے بلایا تھا درس قرآن کے لیے، کہا مولوی صاحب خدا کے لیے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم توبہ کرنے آئے ہیں، آج تک ہم غیبانہ غیر اللہ کی پکار کرتے رہے، آج کے بعد سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، زندگی بھر غیبانہ پکار اللہ کے سوا کسی کے نہیں کریں گے۔
ورنہ میں کیا چیز ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ پھر مجھے میزبان مولوی صاحب نے یہ واقعہ سنایا، یہ دیکھیں اللہ توفیق دے عوام کو، یہ آیت آپ نے سنانی ہے، آیت نمبر 37 یاد کر لیں، سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ غیبانہ پکار غیروں کی کرنے والا خود اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، کتنا بڑا مسئلہ ہے، پرواہ نہیں ہے آج لوگوں کو۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس، سمرہ اخروی اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ فی مع فی بمعنی مع، سمیت جماعتوں کے، سمیت امتوں کے، جماعتوں کے، قد خلت من قبلكم جو تاکہ گزر چکے تم سے پہلے جن اور انسانوں میں سے۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امتن، یہ کیفیت ہوگی شرک کرنے والے جب داخل ہوں گے جہنم میں، کلما دخلت امتن، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر، لعنت کرے گی اپنے ہم۔ لالا او لالا بند کر، ای بند کر۔